کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ اتنے وقت میں تو گھر میں رکھے اور پالے گئے کسی پالتو جانور سے بھی انسیت ہو جائے، اس کے لیے بھی دل میں احساس جاگ جاتا ہے، بنا اس کے بولے اس کے درد کا احساس کیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کی نظر میں جانور سے بھی بدتر ہوں جو آپ کو میری تکلیف نظر نہیں آتی؟ کیا میری اتنی خدمت بھی آپ کے دل میں میری جگہ نہیں بنا پائی؟ آپ کے ساتھ جڑا میرا رشتہ اتنا تو کمزور نہیں تھا کہ آپ کو اس رشتے کا بھی احساس نہیں ہوا؟ کیوں آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا؟ کیوں آپ میرا احساس نہیں کر رہے؟ میں اپنی حیثیت نہیں بھولی، نہ یہ بھولی ہوں کہ میں کس طرح سے اس گھر میں لائی گئی، مگر پھر بھی تھوڑا تو سوچ لیں کہ آپ لوگوں کے اس فیصلے کے بعد تو میرا مقام مزید گر جائے گا۔ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ہادیہ نے آج سارا لحاظ بلائے طاق رکھ کر فیضان شاہ کو احساس دلانا چاہا تھا اور خود سے جڑا رشتہ بھی یاد دلایا۔ یہ اس کی ایک ناکام کوشش تھی کہ شاید اس کے بھولنے سے فیضان شاہ کی آنکھیں کھل جائیں، مگر وہ بھول رہی تھی کہ اس کی اتنی حیثیت ہوتی تو اسے بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، وہ بھی اپنی حیثیت جانتی تھی۔ مگر آج کی بات سن کر اس کا صبر جواب دے گیا، اس کی ہمت ختم ہو گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود کئی حصوں میں تقسیم ہوا ہو۔ آنسوؤں سے تر چہرہ اذیت اور درد کی کہانی صاف بتا رہا تھا، اسے لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ ایسی تکلیف، ایسی بے بسی آج سے پہلے اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ 17 سال کی تھی اور ان گزشتہ سالوں میں اس نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا تھا، جوان بھائی کی موت، فاقوں کی نوبت اور بھی جانے کیا کچھ، اور اس کے بعد ونی ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں اور خون کے رشتوں سے کٹ کر انجان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا۔ مگر تب بھی اس نے اتنی تکلیف اور بے بسی محسوس نہیں کی تھی جیسا وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس طرح سے اسے اس کی اوقات باور کرائی جائے گی کہ وہ جینے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ وہ تو معمول کے مطابق صبح فجر کی نماز ادا کر کے سیدھی کچن میں چلی گئی اور سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، کیونکہ یہی اس کی ڈیوٹی تھی۔ پچھلے کچھ عرصہ سے وہ اسی طرح پورا دن بنا سانس لیے ایک ہی ٹانگ پر کھڑے ہو کر سارے گھر کی خدمت کرنے میں مصروف رہا کرتی تھی، اور راتوں میں تھکن سے چور ہوئے بدن کے ساتھ فیضان شاہ کے کمرے میں پہنچ جاتی اور امیدوں بھری رات گزارنے کے بعد پھر سے وہی روٹین شروع ہو جاتی۔ اس کی حیثیت کسی ملازمہ سے بھی بدتر تھی، کیونکہ ملازمہ کو دن میں تھوڑا سا وقت کام کرنے کے لیے بھی کافی زیادہ اجرت مل جاتی ہے، مگر وہ تو بنا کسی اجرت کے کام کیا کرتی تھی، مگر اپنے نصیب پر ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتی تھی، کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ آج بھی روز کی طرح وہ ناشتہ ٹیبل پر لگانے کے ساتھ چائے کی تیاری میں مصروف تھی جب ڈرائنگ روم میں موجود فیضان شاہ اور ان کی والدہ کے درمیان ہوئی گفتگو اس کے کانوں میں پڑی۔ فیضان شاہ، اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ اس گھر کی خاموشی مجھے کاٹتی ہے، اور ویسے بھی میں اب اپنے گھر میں وارث دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے کسی اچھے خاندان کی خاندانی بیوی لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ونی میں آئی لڑکی تو کبھی کسی صورت بھی ہمارے خاندان میں یہ حیثیت نہیں پا سکتی کہ ہمیں ہمارے وارث دے۔ اس کی حیثیت صرف اور صرف ایک خدمت گزار کی ہے، اور ہمیشہ یہی رہنے والی ہے۔ اسے میں اپنی بہو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ وارث پیدا کرانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہادیہ فیضان شاہ کی ماں زہرہ بیگم کے منہ سے یہ سنگ دلانہ الفاظ سن کر پریشان ہوئی، مگر اصل قیامت تو اس کے سر پر تب ٹوٹی جب فیضان شاہ نے بھی اپنی ماں کی تائید میں کہا، جی امی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی اب حالات کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں، آپ جب چاہیں میری شادی کرا سکتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فیضان شاہ نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو کہا تو وہ مسکراتے ہوئے مزید گویا ہوئی، میں نے تمہارے لیے جن گھروں کی لڑکیوں کا سوچا تھا میں وہاں پر ہی کسی نہ کسی گھر میں بات کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے جلد ہی ہمیں تمہارے لیے ایک خوبصورت پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی مل جائے گی۔ تم ایسی ہی کسی لڑکی کے قابل ہو جو نہ صرف تمہاری نسلوں کی امین ہو بلکہ تمہارے گھر کو بھی جنت بنانے کا ہنر جانتی ہو، اور جس کو میں بھی اپنے خاندان اور جاننے والوں میں فخر کے ساتھ متعارف کرا سکوں کہ یہ میری بہو ہے۔ زہرا بیگم کے لہجے میں بے پناہ غرور تھا، جس پر دروازے کے باہر موجود ہادیہ
جیسے پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی۔ وہ بے جان ہوتے وجود اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل تک تو پہنچی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ بمشکل خود پر ضبط کے پہرے بٹھاتی بنا کسی کو سلام کیے اس نے تیزی سے چائے کی ٹرے ڈائننگ ٹیبل پر رکھنے کی کوشش کی، مگر اسی اثنا میں ایک کپ ٹرے سے لڑک کر زمین بوس ہوا تھا۔ ہادیہ نے اس وقت زمین پر بکھرے چائے اور کانچ کو بھی نظر انداز کیا اور تیزی سے آنسو بہاتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ اس سارے عرصے میں بھلے ہی کبھی اپنی ساس کے منہ سے کوئی نرمی اور محبت بھرے الفاظ نہیں سن پائی تھی، نہ ہی شوہر نے کبھی اس کو اپنی بیوی کے طور پر 2 گھڑی پاس بیٹھ کر کچھ کہنے سننے کا موقع دیا تھا، نہ کبھی اس کا احساس کیا، مگر پھر بھی وہ اب تک یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ فیضان شاہ صرف اور صرف اس کا ہے، فیضان شاہ پر صرف اس کا حق ہے، اور ایک نہ ایک دن فیضان شاہ بھی نہ صرف ہادیہ کو بیوی کے طور پر قبول کرے گا بلکہ پورے خاندان اور گھر والوں کے سامنے اس کے اور اپنے رشتے کی قدر و قیمت بتا کر اسے باعزت مقام دلوائے گا، اور تب اس کی زندگی کے یہ بے معنی دن ختم ہو جائیں گے، اور وہ بہت صبر سے سب کچھ جھیلتے ہوئے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں آنے کے چند روز بعد سے ایک رات بھی ایسی نہیں گزری تھی جب ہادیہ کو فردان شاہ کی قربت نصیب نہیں ہوئی ہو۔ اس کے گھر میں کبھی کسی نے اس کے ساتھ نرمی اور محبت بھرے لہجے میں بات نہیں کی تھی، مگر کبھی کسی نے جاہلوں کی طرح اس کو مار پیٹ یا گالم گلوچ کا نشانہ بھی نہیں بنایا تھا۔ البتہ پوری حویلی کا ایک ایک کام صرف ہادیہ کو کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور ہادیہ کے لیے یہی سب خوشی اور امید کا باعث بنی کہ باقی بنی ہوئی لڑکیوں کی طرح اسے ظلم و ستم کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ صرف گھر کا کام تھا، اور گھر کا کام کرتے ہوئے وہ خود کو یہ باور کروا چکی تھی کہ یہ صرف اور صرف ایک ظالم سسرال ہے جہاں پر بہو کو مفت کی نوکرانی سمجھ کر اس سے گھر کا سارا کام کروایا جاتا ہے۔ تبھی وہ کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی، مگر آج اپنی ساس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اسے روتے ہوئے ابھی چند منٹ ہی نہیں ہوئے تھے کہ فیضان شاہ بھی بگڑے تیور لیے کمرے میں آن پہنچا اور اس کے سر پر کھڑا چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم نے کیا تماشا لگایا؟ کیا تمہیں اب تمیز بھی بھولتی جا رہی ہے؟ نہ تم نے میری ماں کو سلام کیا، اور نہ وہاں پر بکھرا کانچ اور چائے کا دھبا صاف کیا، اور یوں ٹسوے بہاتی کمرے میں چلی آئی۔ اس سب سے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، کہ تم پر کوئی ظلم ہو رہا ہے یا تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ تم بھول گئی ہو، تم ونی میں آئی لڑکی ہو، اور ونی میں آئی لڑکیوں پر تو جانے کتنے ظلم اور تشدد ہوتے ہیں، اور تم یہاں مزے سے رہ رہی ہو تو اس کا مطلب کچھ بھی کرتی پھروگی۔ سب خاموش رہیں گے؟ ہاں؟ ہادیہ فیضان شاہ کے سخت اور کٹور لہجے پر تڑپ کر اٹھی تھی، اور فیضان شاہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ہونے کا احساس دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے بتانے لگی کہ وہ انسان ہے اور اس کی بیوی بھی، مگر سب بے سود تھا۔ اس کی اذیت بڑھتی جا رہی تھی، اس کے جڑے ہاتھ، آنسو، بے بسی اور التجائیں کچھ بھی آگے والے کا دل پگھلانے میں کامیاب نہیں ہوئی، مگر ہادیہ نے ہمت نہیں ہاری اور سسکتے ہوئے بولی، آپ مجھ پر یہ ظلم مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور آپ کو کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتی۔ آپ دوسری شادی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے سارے حکم بنا کسی اعتراض کے پورے کروں گی، بس اس اذیت میں مجھے مت دھکیلیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ہادیہ کی باتوں اور رونے دھونے پر فیضان شاہ کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اپنے ہاتھ سختی سے جھٹک کر ہادیہ سے دور ہوا اور گویا ہوا، تم شاید بھول رہی ہو کہ تم میرے دشمن کی بیٹی ہو۔ اس بات پر ہادیہ چیخ اٹھی تھی، دشمن کی بیٹی ہوں یا دوست کی بیٹی؟ اس بات کو یاد رکھتے ہوئے یہ بھی تو یاد رکھے نا کہ ایک انسان بھی ہوں اور آپ کی بیوی بھی۔ کیا دشمن کی بیٹی ہونے سے میں آپ کی بیوی نہیں رہی؟ آپ کو حسین بیوی چاہیے اور آپ کی ماں کو حسین بہو۔ تو مجھے دیکھیے، میری خوبصورتی میں کوئی کمی ہے کیا؟ آپ کی خدمت میں نے کوئی کوتاہی نہیں برتی، ہمیشہ آپ کی خوشی اور ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ کیا اتنے وقت میں اس قابل بھی نہیں بن پائی کہ آپ مجھ پر ایسا ظلم نہ کریں اور دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیں؟ میں نے آپ سے آج تک کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن آج میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتی ہوں
کہ میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ دوسری شادی مت کریں۔ ہادیہ دوبارہ ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے باقاعدہ منت پر اتر آئی تھی، پھر اچانک جذب کے عالم میں فیضان شاہ کی طرف بڑھی اور اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے بولی، آپ خود بتائیں، مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا میں عورت نہیں ہوں، یا اب آپ کی نظر میں بدصورت ہو گئی ہوں؟ میرے حسن میں آج بھی کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہوا ہے، کیا آپ نے یہ بات محسوس نہیں کی؟ ہادیہ نے فیضان شاہ کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی اور اب منت سماجت کی بجائے محبت بھرا لہجہ اپنایا تھا، مگر فیضان شاہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے ہادیہ کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے زور سے دھکا دیا، اس طرح کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائے اور زمین پر جا گرا۔ اگر بر وقت وہ اپنے نازک مومی ہاتھ زمین پر نہ ٹکاتی تو شاید منہ کے بل زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ وہ اس جھٹکے پر شدید حیرت اور غم کے تاثرات آنکھوں میں لیے فیضان شاہ کی جانب دیکھنے لگی، یوں جیسے اس کو یقین نہ آیا ہو۔ تبھی وہ زہر خوند لہجے میں بولا، تم ہوتی کون ہو مجھے یہ سب سمجھانے والی؟ تمہاری حیثیت کبھی بھی اس گھر میں میری بیوی یا میری ماں کی بہو بننے والی نہیں تھی۔ اگر تم خود ہی اپنی حیثیت کو فراموش کر بیٹھی ہو تو یہ صرف تمہاری غلطی ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی اوقات یاد رکھو اور جتنی چادر دی گئی ہے اسی پر پاؤں پھیلاؤ۔ فیضان شاہ کی سنگ دلی پر وہ سسکتی ہوئی بولی، میں نے آپ کی خدمت، آپ سے محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، فیضان شاہ نے اس کی بات بیچ میں اچک لی اور بولا، تم نے میری خدمت کر کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، تم اسی مقصد کے لیے اس گھر میں لائی گئی تھی اور اپنی پوری زندگی تم نے اسی طرح میری خدمت کرتے ہوئے ہی گزارنی ہے۔ احسان تو ہم نے کیا تم پر، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کوئی اور ظلم کیا، اور جہاں تک بات شادی کی ہے تو شادی تو میں ضرور کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے مجھے یہ شادی کرنے سے روکے۔ تم بھلے ہی نکاح ہو کر میری زندگی میں آئی ہو، مگر اس کو شادی کوئی بھی نہیں کہے گا۔ یہ صرف اور صرف انتقام تھا جو تمہارے باپ کی جگہ تمہیں پورا کرنا تھا۔ اصل شادی تو میں اب کروں گا، اور یہ دوسری نہیں بلکہ میری پہلی شادی ہوگی، اپنے دماغ میں یہ بٹھا لو۔ فیضان شاہ نے سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے ہادیہ کو اس کی حیثیت اور اوقات یاد دلائی تھی۔ خدا کے لیے فیضان شاہ، میرے ساتھ ایسا مت کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ہادیہ نے آخری حد تک فیضان شاہ کو قائل کرنے اور اپنے فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر فیضان شاہ بڑے مطمئن سے انداز میں بولا، مر جانا چاہتی ہو تو میری بلا سے کل کی بجائے آج ہی مر جاؤ، مجھے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ شادی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور میں جلد شادی کروں گا۔ ہادیہ نے سسکتے ہوئے زخمی لہجے میں فیضان شاہ کو دیکھتے ہوئے دل سے بددعا دی، خدا کرے کہ تمہیں کبھی بھی وہ خوشی نصیب نہ ہو جس کی تلاش میں تم نکلے ہو۔ ہادیہ کی بات پر لاپرواہی سے سر جھٹکتا فیضان شاہ کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ زہرا بیگم بھی کمرے میں چلی آئیں۔ ماں کو سامنے دیکھ کر وہ گردن اکڑاتا اپنے کارنامے پر فخر محسوس کرتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جیسے یہ جتانا چاہ رہا ہو کہ اس نے اپنی ماں سے کیے وعدے کے مطابق اول روز سے ہی کبھی ہادیہ کو اپنے دل میں بیوی کا مقام نہیں دیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی زہرا بیگم نے بھی ہادیہ پر طنز کے تیر برسانا شروع کر دیے۔ وہ بولی، بات سنو لڑکی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح رو رو کر نحوست پھیلا کر میرے بچے کی خوشی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتی ہو؟ اور تمہیں اب یہ اپنے خرافات اور اپنا منحوس چہرہ لے کر اس کمرے میں دفع ہو جانا چاہیے، اور جاتے جاتے اپنی استعمال کی ہوئی چیزیں بھی اس کمرے سے لے جاؤ۔ میں اس کمرے میں تمہارا کوئی نشان بھی باقی نہیں دیکھنا چاہتی۔ بہت جلد میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں گی، اس کے بعد مجھے چین آئے گا۔ اور اب میں آج کے بعد دوبارہ یہ رونا دھونا، یہ نحوست پھیلانے کی کوشش کی تو میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گی۔ فوراً اٹھو اور اپنی یہ روتی منحوس شکل یہاں سے گم کرو۔ زہرا بیگم کمر پر ایک ہاتھ رکھے دوسرا نیچا کرتے بولتے ہوئے ہادیہ کو حکم دینے لگی، تو اس نے اپنے لب دانتوں تلے دبا کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا اور اٹھ کر کمرے میں موجود اپنے گنتی کے چند جوڑے ایک گٹھڑی سی بنائی اور کمرے سے نکلی تو زہرا بیگم مزید گویا ہوئی۔ بولی، یہاں سے سیدھی سٹور روم میں چلی جاؤ
اور آج کے بعد تمہاری جگہ وہیں پر ہے۔ اب میں دوبارہ کبھی بھی تمہاری طرف سے کوئی گستاخی یا بدتمیزی برداشت نہیں کروں گی۔ بہت ڈھیل دے رکھی ہے تمہیں، مگر تمہیں تو عزت راست نہیں آتی۔ زہرا بیگم کا اشارہ اس واقعہ کی جانب تھا جو ناشتے کی ٹیبل پر ہوا۔ ہادیہ اپنے کرلاتے دل کے ساتھ اسٹور روم میں چلی گئی اور وہاں پر موجود کاٹ کباڑ کو جیسے تیسے اکٹھا کر کے ایک بڑی سی چادر کے پیچھے چھپایا اور سامنے موجود چھوٹی سی جگہ کو اپنی رہائش کے قابل بنایا۔ اس کے بعد اسٹور روم میں جا کر نہا دھو کر کافی دیر تک آنسو بہاتے رہنے کے بعد صاف لباس پہن کر وہ اسٹور روم میں گئی اور جائنماز بچھا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی تھی کہ جب کبھی انسان اپنے رویوں سے اس کو مایوس کرتے تو وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مدد کی درخواست کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ دل سے اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ ہر چیز کا خالق اور مالک وہی رب ہے اور وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کافی دیر تک اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کے بعد جب ہادیہ کا دل ہلکا ہو گیا تو پرسکون ہوتے ہوئے اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کا رب اس کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے گا، اور پھر روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوسری جانب زہرا بیگم نے فیضان شاہ کو اشاروں کنایوں میں سختی سے یہ بات باور کرائی کہ اب وہ ہادیہ سے مزید کوئی تعلق نہیں رکھے گا اور اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوچے گا۔ ماں کے سامنے فیضان شاہ نے تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا، مگر رات ہوتے ہی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا، کیونکہ جب تک اس کی خاندانی بیوی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہادیہ اس کے نکاح میں تھی، جس پر وہ پورا حق رکھتا تھا۔ ایسے میں وہ بلا وجہ کانٹوں پر شب کیوں بسر کرے، یہ اس کی سوچ تھی، یا شاید وہ ہادیہ کی قربت کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ یوں ایک جھٹکے سے خود کو اس سے الگ نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کو بھی ہمیشہ کی طرح خاموشی سے فیضان شاہ نے ہادیہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا اور صبح کے قریب ہادیہ غمزدہ اور نڈھال وجود لیے واپس اپنی رہائش گاہ کی جانب لوٹ گئی تھی، کیونکہ یہ بھی فیضان شاہ کا حکم تھا کہ اب شاہ حویلی میں کسی کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے کہ ہادیہ اب بھی راتوں کو فیضان شاہ کے کمرے میں جاتی ہے۔ زہرا بیگم نے سلطان شاہ سے بات کر کے پہلی فرصت میں 2-3 گھروں میں چکر لگایا اور چٹ منگنی پٹ بیا کے مستاق چند ماہ کے اندر اندر ہی شادی طے پائی تھی۔ امارہ خان ایک سلجھے ہوئے اور تعلیم یافتہ گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے گھر والوں کو زہرا بیگم نے یہ غلط بیانی کی تھی کہ ان کے گھر میں موجود لڑکی بھلے ہی ونی ہو کر فیضان شاہ کے نکاح میں آئی ہے، مگر فیضان شاہ نے اس کو بیوی کی حیثیت کبھی نہیں دی اور نہ ہی کبھی دے گا۔ وہ صرف اور صرف حویلی والوں کی خدمت گار بن کر اپنی زندگی گزارے گی۔ یہ سن کر امارہ خان کے والد زہیب خان بھی مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ اس علاقے میں اور اسی طرح کے دوسرے کئی علاقہ جات میں ونی کی رسم اور ونی ہوئی لڑکی کی حیثیت کے بارے میں وہ خود بھی اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے انہیں اپنی بیٹی امارہ خان کے مستقبل کے لحاظ سے کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ یوں بات طے ہونے کے بعد باقاعدہ دھوم دھام سے گھر پر شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ فیضان شاہ اس دوران بھی لاشعوری طور پر ہادیہ کے چہرے پر جانے کیا کچھ کھوجتا رہتا تھا، مگر وہ خود کو کبھی یہ نہیں سمجھا پایا کہ ہادیہ اس کی بیوی ہے، حیثیت پانے کے قابل ہے۔ ہادیہ بھی کسی گرے پڑے خاندان کی بیٹی نہیں تھی، مگر جھگڑوں اور غلطی سے ہو جانے والے قتل کے نتیجے میں باپ کے خون کی جگہ ونی کر دی گئی، تو اس کی ماں نے رخصت ہوتے ہوئے جانے کیا سوچ کر اپنے ہاتھ کا کنگن اور بیٹی کے لیے سنبھال کر رکھا سونے کا سیٹ اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ شاید یہ سوچ تھی کہ وہاں پر ان کی بیٹی جس حیثیت سے جا رہی تھی اس کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی کبھی 1 روپیہ بھی نصیب نہ ہونا۔ ایسے میں ہادیہ کی ماں کچھ نہ کچھ ازالہ کرنا چاہتی تھی، اور اس کے بعد سے اب تک ہادیہ نے اپنی کلائی سے ماں کا دیا وہ کنگن کبھی بھی جدا نہیں کیا تھا، جو کافی مہنگا تھا۔ ہادیہ دن بھر معمول کے کاموں میں لگی رہتی اور رات کو حویلی والوں کی نظر میں اسٹور روم میں چلی جاتی، مگر سب کے سو جانے کے بعد فیضان شاہ خود اسٹور روم میں جا کر ہادیہ کو اپنے ہمراہ کمرے میں چلنے کو کہتا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ فیضان شاہ کا مقصد پورا ہو جانے کے بعد اپنے کمرے میں لوٹ آتی تھی اور صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر صبر اور مدد کی دعا مانگتی۔ آنکھ مچولی کا یہ کھیل شادی سے 10 روز پہلے تک جاری رہا تھا، مگر پھر شاید فیضان شاہ اس سے بیزار ہو گیا تھا،
یا نئی نویلی منگیتر سے رات بھر بات کرنے کے لیے تنہائی چاہتا تھا، اس لیے ہادیہ کو اب راتوں میں نہیں بلاتا تھا اور نہ ہی اس کو ہادیہ کی مزید ضرورت رہی تھی۔ مگر ہادیہ کچھ ہی عرصے میں فیضان شاہ کی محبت کی وجہ سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اس بیگانگی کو سہ نہیں پا رہی تھی۔ شادی کے روز جب فیضان شاہ اپنی منموہنی سی دلہن کو پا کر بے حد خوش اور مسرور سا تھا، اس کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ رات بھر وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنا آپ لٹاتے رہتے اور دوسری جانب ہادیہ اپنے نام نہاد شوہر کی قربت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جانے پر بری طرح سے آنسو بہاتی رہتی تھی۔ مگر وہ اب بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو اس کے حق میں بہتر ہے اس کے لیے وہی فیصلہ ہی کیا جانا ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ ہر فیصلے کا اپنا اپنا وقت مقرر ہے اور مقررہ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ نہیں فرماتا ہے۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں مصلحتیں پوشیدہ ہیں، مگر انسان ان مصلحتوں کو کبھی بھی وقت آنے سے پہلے کھوج نہیں پاتا۔ نکاح ہو جانے سے پہلے تک ہادیہ پر امید رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنے گا، فیضان شاہ ناکام و نامراد لوٹے گا۔ مگر نکاح ہو جانے کے بعد وہ یہ سوچ کر صبر کر گئی تھی کہ شاید اللہ کو بھی اس کا مزید امتحان لینا مقصود ہے۔ اگلے روز صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے غسل کرنے کی غرض سے امارہ خان باتھ روم میں موجود تھی اور فیضان شاہ اس کی قربت سے ابھی بھی لطف اندوز ہوتے جانے کیا سوچ سوچ کر مسکراتے ہوئے بستر سے اٹھا۔ تبھی سامنے ٹیبل پر موجود کنگن دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے دل میں خواہ مخواہ وہم سر اٹھانے لگے تھے، کہیں ہادیہ نے واقعی اپنے ساتھ کچھ کر نہ ڈالا ہو۔ ابھی وہ کنگن کو ہاتھ میں لیے پرسوچ نگاہوں سے ہادیہ کے بارے میں اندازے لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ امارہ خان باتھ روم سے باہر چلی آئی۔ فیضان شاہ کے ہاتھ میں اتنے خوبصورت کنگن دیکھ کر کھنکتے لہجے میں بولی، ارے فیضان شاہ، یہ اتنے خوبصورت کنگن کہاں سے آئے؟ امارہ خان کے استفسار پر وہ ایک پل کے لیے گڑبڑایا تھا، مگر پھر فوراً چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے مسکرا کر بولا، میری پیاری بیوی، تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں کل رات تمہیں یہ کنگن دینا ہی بھول گیا تھا، یہ میں نے خاص تمہارے لیے بنوایا تھا۔ فیضان شاہ نے جھٹ سے من گھڑت کہانی سناتے ہوئے ہاتھ میں دبا کنگن امارہ خان کے سامنے کیا تو مسکراتے ہوئے وہ کنگن اٹھا کر اپنی کلائی کی زینت بنا چکی تھی اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، تھینک یو فیضان شاہ، آپ بہت اچھے۔ فیضان شاہ نے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے امارہ خان کو مطمئن کیا اور پھر اس کے دور ہوتے ہی بہانہ بنا کر کمرے سے نکلا اور تیزی سے اسٹور روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ ہادیہ کی خیریت معلوم کر سکے۔ مگر راستے میں زہرا بیگم نے فیضان شاہ کو روک لیا اور گویا ہوئی، فیضان بیٹا، تم اس طرف کیا کر رہے ہو؟ اس وقت تو تمہیں اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ زہرا بیگم سوالیہ نظروں سے فیضان شاہ کا چہرہ جھانچتے ہوئے بولی، ہاں میں ہادیہ کو دیکھنے جا رہا تھا، کہیں اس نے خود کے ساتھ کچھ کر نہ لیا ہو۔ آپ جانتی ہیں اس کی کلائی کی زینت بنا کنگن آج میرے کمرے میں موجود تھا۔ اس کنگن کی وہاں پر موجودگی مجھے بری طرح سے ڈرا رہی ہے۔ ہادیہ نے مجھے دھمکایا تھا کہ اگر میں نے شادی کر لی وہ خود کو جان سے مار ڈالے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے سچ مچ۔ اس سے پہلے کہ فیضان شاہ مزید کچھ بولتا، زہرا بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اس کو خاموش کروایا اور زہریلے لہجے میں گویا ہوئی، اب تمہیں اس کمتر لڑکی کی فکر پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو دیکھی جائے گی، اور کنگن کی جہاں تک بات ہے تو اگر وہ یا اس کے ماں باپ ہماری حویلی کو سونے سے بھی بھر دیں تب بھی ہم یہ حقیقت فراموش نہیں کر سکتے کہ میرے بیٹے کو قتل کرنے والا اس کا باپ ہے۔ اس لیے اس کنگن کے اپنے کمرے میں موجودگی پر اتنا حیران مت ہو اور خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ امارہ خان کو تمہارے اور ہادیہ کے بارے میں کچھ شک ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں نے کیا کہہ کر یہ رشتہ کروایا ہے۔ اگر انہیں اس حقیقت کے بارے میں ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے ذہن نشین کر لو۔ زہرا بیگم نے فیضان شاہ کو ٹوکتے ہوئے نہ صرف کمرے میں لوٹ جانے کا حکم دیا تھا بلکہ بازو سے پکڑ کر خود ہی کمرے کے دروازے تک چھوڑنے گئی تھی، جبکہ زہرا بیگم کی باتیں سنتی ہوئی ہادیہ نے قرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ یہی وہ حقیقت تھی جس نے اس کی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیا تھا۔ اگر وہ فیضان شاہ کی زندگی میں باعزت طریقے سے بیاہ کر داخل ہوئی ہوتی تو حالات آج شاید مختلف ہوتے۔
شاید اپنی نئی نویلی بہو کے لیے زہرا بیگم جس طرح سے پریشان ہو رہی تھی اسی طرح ہادیہ کو لے کر اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہی ہوتی۔ اس کی طبیعت پہلے ہی کافی گری گری سی تھی، مگر اب زہرا بیگم کے الفاظ نے اس کو مزید دکھ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ روتے بکھرتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کے لیے بلاوا آ گیا تھا، جس کے مطابق اسے ناشتے کی تیاری کرنا تھی، جو اس کا روز کا معمول تھا۔ اپنی تکلیف سے نظریں چراتے ہوئے ہادیہ آنسو صاف کرتے ہوئے کچن میں جا پہنچی تھی۔ امارہ خان حویلی میں پہلے ہی روز ہادیہ کے کاموں میں اضافہ کرتی چلی گئی۔ اسے ناشتہ سب سے الگ انداز میں کرنا پسند تھا، تو دوپہر کے کھانے میں بھی وہ جانے کیا کیا عالم غلم کھانا پسند کرتی، اور دوسرے بھی کئی شاہانہ حکم دھڑلے سے کرتی۔ امارہ خان بھی اس بات پر مطمئن تھی کہ یہ لڑکی سب کے لیے صرف ملازمہ کی حیثیت رکھتی، اور امارہ خان کے آگے بھی سر اٹھانے کی جرت کبھی نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ فیضان شاہ کی خاندانی بیوی تھی، جسے پورے قبیلے کے سامنے وہ پوری عزت اور وقار کے ساتھ بیاہ کر اس حویلی میں لے کر آیا تھا۔ ہادیہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی، جبکہ امارہ خان فیضان شاہ کی محبت میں پہلے سے زیادہ کھلے کھلے سے رنگ اور بھرے بھرے وجود کے ساتھ مزید خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز سب سے نظر بچا کر اپنا کام ختم کرنے کے بعد اسٹور روم میں آرام کرنے کے بجائے ہادیہ خاموشی سے حویلی سے نکلی اور اپنے آپ کو مکمل طور پر چادر میں چھپائے ایک ہسپتال جا پہنچی، تاکہ اپنی طبیعت اور دل میں پیدا ہونے والے خدشے کی تصدیق کر پائے۔ اور جب ڈاکٹر نے اس کی سوچ کے مطابق اس کو ماں بننے کی خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اور اس کو خدا کی مدد گھرانتے ہوئے چھپتی چھپاتی واپس حویلی پہنچی تھی، اور اپنے کمرے میں جائے نماز پر سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر بجا لاتی نہیں تھک رہی تھی، اور ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ دعا بھی کر بیٹھی تھی کہ خدا کرے فیضان شاہ کی دوسری بیوی، جس کو وہ بڑے غرور کے ساتھ سب کے بیچ لیے پھرتا تھا اور اس کی خوشی اور صحت کی بھی پرواہ کرتا تھا، وہ کبھی بھی فیضان شاہ کو وارث کی خوشی نہ دے پائے۔ تب شاید نہ چاہتے ہوئے بھی فیضان شاہ اور اس کی والدہ ہادیہ کو قبول کر لے اور وہی مقام دینے پر مجبور ہو جائے، جو مقام پانے کی وہ بھی اتنی ہی حقدار تھی جتنی کہ فیضان شاہ کی دوسری بیوی امارہ خان۔ مگر ایک بار پھر سے اس کی دعائیں رد کر دی گئی تھیں۔ شاید ہر کسی کو اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگنے پر ہر وہ چیز نہیں مل جاتی جو وہ مانگتا ہے، کیونکہ کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے تو کبھی اللہ لے کر آزماتا ہے۔ انسان پر فرض ہے کہ وہ اگر مل جائے تو شکر ادا کرے، اور اگر نہ ملے تو بھی صبر شکر کر کے اپنے رب کے حضور جھکا رہے اور سرکشی کی کوشش نہ کرے، نہ ہی سیدھے راستے سے بھٹکنے یا شرک کرنے جیسا گناہ کبیرہ کرے۔ فی الحال ہادیہ کے ساتھ بھی یہی سب ہونے جا رہا تھا۔ فی الحال اللہ تعالیٰ مسلسل اس سے لے کر اس کے صبر کو آزما ہی رہا تھا۔ شادی کے صرف ایک ہی ماہ بعد فیضان شاہ کی بیوی امارہ خان کو بھی وہی خوش نصیبی ہو چکی تھی۔ ہسپتال سے فیضان شاہ اس کو کندھوں سے تھام کر سہارا دیتے ہوئے احتیاط کے ساتھ سب کے درمیان بٹھاتے ہوئے خوشی سے گویا ہوا، امارہ میری زندگی کی سب سے بہترین خوشی مجھے دینے والی ہے، میں بہت جلد باپ بننے والا ہوں۔ فیضان شاہ محبت پاش نگاہوں سے اپنی بیوی امارہ خان کی جانب دیکھتے ہوئے فرتے جذبات سے بولا تھا، اور امارہ خان خوشی اور شرم سے گلنار چہرہ لیے مسلسل مسکرا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب کچن میں کھڑی ہادیہ قسمت کے اسوار پر حیرت زدہ تھی۔ سلمان شاہ بہو کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے ہوئے کسی کام کی غرض سے حویلی سے باہر چلے گئے، اور زہرا بیگم اپنی بہو امارہ خان کو اس کے کمرے میں لے کر جانے کی غرض سے کھڑی ہوئیں اور گویا ہوئیں، بیٹا اس حالت میں تمہیں زیادہ سے زیادہ آرام اور اچھی خوراک کی بے حد ضرورت ہے، آخر کو تم ہمیں وارث دینے والی ہو، جس کی نہ جانے کتنے وقت سے چاہ تھی، چلو میں تمہیں کمرے تک لے چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زہرا بیگم نے مسکراتے ہوئے امارہ خان کے بازو کو نرمی سے تھاما، اور امارہ خان اس عزت اور قدردانی پر فخر سے گردن اکڑائے زہرا بیگم کے ساتھ کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد فیضان شاہ، جو ایک طرف ہو کر کسی کے ساتھ کال پر بات کرنے میں مصروف تھا، جلدی سے بات ختم کرتا ہوا ان کے پیچھے جانے لگا تھا کہ ہادیہ تیزی سے آگے بڑھی اور فیضان شاہ کو مخاطب کیا، شاہ سائیں بات سنیں، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ زہرا بیگم نے شادی سے پہلے ہی ہادیہ کو سختی سے حکم نامہ جاری کر دیا تھا
کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی فیضان شاہ کو اس کے نام سے پکارنے کی غلطی نہیں کریں گی، بلکہ ہمیشہ ملازمین کی طرح شاہ سائیں کہہ کر ہی پکاریں گی، جبکہ پہلے بھی ہادیہ صرف کمرے کی 4 دیواری میں ہی فیضان شاہ کو اس کے نام سے پکارا کرتی تھیں۔ اب مزید احتیاط برتنے لگی تھیں، کیونکہ اس حویلی کے مالکان کی طرف سے یہی حکم صادر ہوا تھا۔ فیضان شاہ چونک کر پلٹا اور سامنے کھڑی ہادیہ کو دیکھ کر شعلہ باز نگاہوں سے گویا ہوا۔ یہ کیا حرکت تم سن چکی ہو کہ میری بیوی مجھے کتنی بڑی خوشی دینے والی ہے، اس کے بعد اس طرح میرا رشتہ روکنے کا بھلا کیا مقصد ہے؟ تم کیوں میری خوشیوں کی دشمن بن رہی ہو؟ اگر میری بیوی نے تمہیں اس طرح مجھ سے بات کرتے دیکھا تو اس کی طبیعت بھی بگڑ سکتی۔ فیضان شاہ نے سختی سے کہتے ہوئے ہادیہ سے استفسار کیا تھا، جس پر وہ تیزی سے نم ہوتی آنکھوں کو سر جھکا کر اس پہ رحم شخص سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ اس کو اس طرح سے سر جھکاتا دیکھ کر فیضان شاہ ایک بار پھر سے بری طرح سے بیزار ہوا تھا اور سختی سے بولا، اب جلدی چلو، جو بھی بات کرنی ہے، اور کان کھول کر سن لو، آج کے بعد کبھی بھی مجھے مخاطب کرنے کی یا مجھ سے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے اس طرح کہنے پر ہادیہ نے مزید کوئی بھی لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی بجائے صاف الفاظ میں کہا، شاہ سائیں، میں بھی ماں بننے والی ہوں، مجھے بس یہی آپ کو بتانا تھا۔ ہادیہ کا اتنا کہنا تھا کہ فیضان شاہ غصے سے بھڑکتا ہوا تلخ لہجے میں گویا ہوا، تو اب تم مجھے میری بیوی سے دور کرنے کے لیے اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرو گی؟ آج جب تم نے امارہ خان کے بارے میں یہ خبر سنی تو یوں اچانک کھڑے کھڑے تمہیں بھی الہام ہو گیا کہ تم بھی ماں بننے والی ہو؟ فیضان شاہ نے نفرت اور سنگ دلی کی انتہا کرتے ہوئے ہادیہ کو بے نکت سنا ڈالی تھی، جس پر ہادیہ تڑپ کر بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ میری بات کا یقین کریں یا نہیں، وقت آپ کو خود ہی بتا دے گا۔ البتہ اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں آج سے نہیں بلکہ 3 ماہ سے پریگننٹ ہوں، بس آپ کو بتانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ آپ تو مجھے 2 کوڑی کا سمجھ کر بھول چکے ہیں۔ ہادیہ یہ کہہ کر وہاں پر رکی نہیں تھی اور تیزی سے واپس کچن میں لوٹ گئی تھی، جبکہ فیضان شاہ کو کمرے سے نکلتی زہرا بیگم نے فیضان شاہ کو پتھر کی طرح جمع کھڑا دیکھا اور اس کے ساتھ سے تیزی سے کچن میں جاتی ہادیہ کو دور سے ہی دیکھ لیا تھا، اس لیے چیل کی طرح اڑ کر وہاں پر پہنچ چکی تھی اور فیضان شاہ کو سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، فیضان، تم یہاں اس طرح سے بت بن کے کیوں کھڑے ہو؟ اور یہ اس لڑکی نے پھر کیا حرکت کی ہے مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کو سیدھا کرتی ہوں۔ زہرا بیگم بنا سچ جانے جوش و جذبات سے بولتی جا رہی تھی۔ تب فیضان شاہ کو کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، امی، وہ کہتی ہیں وہ بھی 3 مہینے سے ماں۔ فیضان شاہ ابھی تک اس قدر سکتے کے عالم میں تھا کہ ماں کے استفسار پر بے ربط سے الفاظ میں بول رہا تھا، کیا مطلب؟ کیا کہتی ہے؟ کیا 3 ماہ سے؟ سیدھی طرح سے بتاؤ۔ زہرا بیگم نے فیضان شاہ کو بری طرح جھنجھوڑ کے سکتے سے ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک بار پھر سے وہی جملہ دہرایا تھا، ماں، ہادیہ کا کہنا ہے کہ وہ بھی ماں بننے والی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو حویلی میں سب کو اس بارے میں خبر ہو جائے گی اور میری بیوی امارہ خان بھی میرے اور ہادیہ کے اس پوشیدہ رشتے کے بارے میں سب کچھ جان جائے گی۔ فیضان شاہ اس وقت امارہ خان کی حالت کے پیش نظر اس کی ناراضگی سے خوف زدہ ہو رہا تھا۔ زہرا بیگم کو فیضان شاہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس سے گویا ہوئیں، میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس لڑکی سے دور رہو گے، اس کا مطلب تم نے میری بات نہیں مانی اور ویسے ہی اس سے تعلق رکھا۔ خیر، پریشان مت ہو، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، کل ہی اس لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں اور اس کا بندوبست کرواتی ہوں۔ ڈاکٹر سے کہوں گی کہ وہ اس کو کچھ ایسی دوا دے دے جس سے سب کچھ یہیں پر ہی ختم ہو جائے اور کسی کو اس معاملے کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ زہرا بیگم نے فیضان شاہ کو غصے سے شرمندہ کرتے ہوئے تسلی بھی ساتھ میں دے ڈالی تھی اور اپنے کہے کے مطابق اگلے ہی روز جب امارہ خان کے آرام کا وقت ہوا تو زہرا بیگم ہادیہ کو اپنے ہمراہ لے کر ایک معمولی سے کلینک پر چلی گئی اور وہاں پر موجود لیڈی ڈاکٹر سے پہلے ہادیہ کے دعوے کی تصدیق کروائی اور اس کے بعد کہا کہ ڈاکٹر، اس کی عمر بہت چھوٹی ہے اور ابھی یہ بہت کمزور بھی ہے، اس لیے ہم کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے۔ آپ اس کو کوئی ایسی دوا دے دیں جس سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ زہرا بیگم نے جھوٹی داستان سناتے ہوئے ڈاکٹر کو قائل کرنا چاہا
کیونکہ وہ نہیں جانتی تھیں کہ کسی کو بھی اس بارے میں خبر ہو کہ فیضان شاہ ونی میں آئی بیوی ماں بننے والی ہے۔ مگر ڈاکٹر نے نہایت عجیب سی بات کہتے ہوئے زہرا بیگم کو بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گویا ہوئی، ہم معذرت خواہ ہیں، اب کافی دیر ہو چکی ہے، 3 ماہ سے اوپر کا وقت ہو گیا، اور 3 ماہ یا اس کے بعد ہم یہ سب نہیں کر سکتے، اس سے ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اب آپ لوگ اس کے آرام اور خوراک کا خاص خیال رکھیں، باقی جو اللہ کو منظور ہوگا دیکھی جائے گی۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکرا کر زہرا بیگم کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ زہرا بیگم ڈاکٹر کی بات سن کر تلملاتی ہوئی کلینک سے باہر نکلی تھی، اور باہر نکلتے ہی بگڑے تیور لیے ہادیہ کی جانب مڑی اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، وہ تو مرد ہے، جب جی چاہے کچھ بھی کرتا رہے، کون روک سکتا ہے؟ تمہیں اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے تھی، کیا سوچ کر 3 مہینے سے یہ پوٹ پال رہی ہو؟ ہاں، تمہیں کیا لگا کہ اس طرح منہ چھپا کر بچہ پیدا کرنے سے تمہیں بھی بہو کی حیثیت مل جائے گی؟ بھول ہے تمہاری طرح یہ بچہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، آئی سمجھ؟ زہرا بیگم اس کو کوستی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ ہادیہ ذلت و تکلیف کے احساس سے دوہری ہوتی جا رہی تھی، جائز اور حق ہوتے ہوئے بھی وہ ایسے سر جھکائے کھڑی تھی گویا گناہ کر لیا تھا، مگر اس کی مجبوری تھی کہ ہادیہ کو بھی زہرا بیگم کی تقلید میں گاڑی کی جانب جانا پڑا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زہرا بیگم ایک بار پھر تنفر بھرے انداز میں بولنا شروع ہو چکی تھی، کلموہی، ناہنجار، ذلیل لڑکی، اب سمجھ آئی اس روز کے لیے تو منحوس میرے بیٹے کے آگے پیچھے پھرتی تھی؟ تمہیں شرم نہیں آئی جب میں نے تمہیں واضح الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ مجھے تم سے اپنا وارث نہیں چاہیے، تو پھر یہ سب ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عجیب ڈھیٹ لڑکی ہو جو اپنی اوقات کا پتہ ہوتے ہوئے بھی خواب دیکھنے لگی۔ غلطی میری ہے جو تمہیں سر پر چڑھایا۔ زہرا بیگم ہادیہ کو سخت سست کہتے ہوئے اپنے بھاری ہاتھ اس کے نازک وجود پر برسانے لگی۔ دیوانہ وار تھپڑ برساتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ کہتی جا رہی تھیں، تم ویسے بھی میرے بیٹے کو وارث کبھی نہیں دے پاؤ گی، دیکھنا تمہارے گھر بیٹی ہی ہوگی، اور وہ بھی ساری زندگی صرف حویلی والوں کی خدمت گزار بن کر رہے گی۔ تم کبھی مت سوچنا کہ تمہاری اولاد کو حویلی میں فیضان شاہ کے بچوں والی حیثیت حاصل ہوگی۔ فیضان شاہ کی اولاد صرف اور صرف امارہ خان پیدا کرے گی۔ تم انتہائی منحوس لڑکی ہو، جس دن سے ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہو روز کوئی نہ کوئی نحوست پھیلی رہتی، مگر اب میں اپنے بیٹے کی زندگی اور خوشیوں پر تمہاری نحوست کا سایہ بھی نہیں پڑنے دینا چاہتی، اس لیے میری بات کان کھول کر سن لو۔ آج کے بعد جب بھی فیضان شاہ حویلی میں یا اپنے کمرے سے باہر موجود ہو تو تم مجھے اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے نظر مت آنا، بھلے کام ادھورے رہ جائیں، اور خبردار امارہ کو پتہ نہ لگے کہ تم بچہ پیدا کرنے لگی ہو۔ زہرا بیگم کو اور کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو یہ انوکھا فیصلہ خود ہی کر ڈالا، کیونکہ وہ اب کسی صورت نہیں چاہتی تھیں کہ امارہ خان یا فیضان شاہ کا اس لڑکی سے دوبارہ سامنا ہو اور کسی نئی مصیبت سے ہمکنار ہونا پڑے۔ کافی دیر تک اپنے دل کی بھڑاس نکال لینے کے بعد زہرا بیگم ہانپتی کانپتی ہوئی اپنا رخ دوسری جانب کر چکی تھی اور اپنے آپ بڑبڑانے لگی، جانے کون سی منحوس کھڑی تھی جب یہ اور اس کا باپ ہماری زندگیوں میں زہر گھولنے چلے آئے۔ پہلے باپ کی نحوستی نے میرا بچہ نگل لیا، اور اب بیٹی میری حویلی کے اکلوتے وارث کی خوشیاں نگلنے کو تیار ہے۔ اے کاش میرا نعمان شاہ آج زندہ ہوتا اور یہ لڑکی کبھی بھی ہماری زندگیوں میں شامل ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اب وہ اپنی قسمت کو کوسنے کے ساتھ ساتھ اپنے قتل ہو جانے والے بیٹے کا بھی غم منا رہی تھی۔ حویلی واپس پہنچتے ہی زہرا بیگم نے فیضان شاہ کو اپنے سر کی قسم دیتے ہوئے اس بات کے لیے راضی کر دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمرے میں رہے گا تاکہ امارہ خان اس حالت میں تنہائی یا ڈپریشن کا شکار نہ ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم پریشان مت ہونا، تمہاری خاندانی بیوی تمہیں وارث دے گی۔ دیکھنا وہ منحوس لڑکی تو ویسے بھی اگر بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو بھی گئی تو بھی اپنے جیسی کلموہی بیٹی پیدا کرے گی۔ زہرا بیگم اپنے بیٹے کو مطمئن کرنا چاہا تھا، اور فیضان شاہ اپنی ماں کی باتوں سے مطمئن ہو چکا تھا۔ ویسے بھی ان دنوں امارہ خان کو لے کر وہ بے حد حساس ہو رہا تھا، اور جو کچھ اس کی ماں اس کو کہتی جا رہی تھی وہ سب کچھ آنکھیں بند کر کے ماننے کو تیار ہوتا چلا گیا۔ اس وقت فیضان شاہ ہادیہ کے معاملے میں بے حد سنگ دل ہو چکا تھا۔ یہی حال زہرا بیگم کا بھی تھا۔
انہوں نے ڈاکٹر کے دوائی نہ دینے پر حویلی کا ماحول بدل دیا تھا۔ بیٹے کے کمرے تک لینے کے بعد پہلے سے زیادہ کام ہادیہ سے کروانے لگی، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے بوجھ اٹھوانے لگی اور اس کی خوراک میں بھی بے حد کمی کر دی گئی تھی۔ ایسا کرنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ جو کام ڈاکٹر نہیں کر پائیں وہ اس مشکل میں گھڑ کر خود بخود ہو جائے، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ مگر وہ شاید یہ بات نہیں جانتی تھیں کہ ہر چیز کا مالک اور خالق صرف رب ہی ہے، جو دلوں کی حال بھی بخوبی جانتا ہے، اور جس جان کا اس دنیا میں آنا طے تھا تو اس پر انسان کا عقل بھلے جو بھی کر لے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہادیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 3-4 ماہ تک وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کے مطابق اس کا بچہ بھی صحت مند تھا۔ البتہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر سلمان شاہ نے فیضان شاہ کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اب مزید کسی بھی قسم کی چال چلنے یا غلط بیانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب جب ہماری بات حویلی کے وارث کی آ گئی ہے تو تمہیں حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب میں مزید یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ ہادیہ کو اب تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کرنا ہوگا، اور امارہ خان کو بھی اس بارے میں سب کچھ خود ہی بتا دو، اس سے پہلے کہ اسے یہ بات کہیں اور سے پتہ چلے اور وہ اس بات کو غلط رنگ دے ڈالے۔ زہرا بیگم سلمان شاہ کی بات سن کر غصے سے بھڑکتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فیضان شاہ کی بیوی صرف امارہ خان ہے، یہ لڑکی ہمارے دشمن کی بیٹی ہے۔ آپ کو شاید میرا نعمان شاہ بھول گیا، اس لیے ونی میں آئی لڑکی کو بہو کا مقام دینے کے بارے میں سوچے بیٹھے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، زہرا بیگم بھڑکتے ہوئے بولی، کیونکہ بہرحال وہ ایک قبائلی سوچ رکھنے والی کم ظرف عورت تھی، مگر سلمان شاہ کبھی بھی ان باتوں کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا کرتے تھے، اسی لیے آج تک کبھی حویلی میں کسی نے ہادیہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا سوائے اس ایک بار کے، جب ہسپتال سے لاتے ہوئے زہرا بیگم سب کی نظروں سے اوجھل ہو کر خاموشی سے اس پر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو مار پیٹ کر چکی تھی۔ اپنی نرم طبیعت کے باعث آج سلمان شاہ فیصلہ کر چکے تھے، اور یہ تو بہرحال ایک اٹل حقیقت تھی کہ سلمان شاہ کے پیسے کے آگے کسی کی ایک نہیں چلتی تھی۔ زہرا بیگم نے سر توڑ کوشش کی تھی، مگر سلمان شاہ زہرا بیگم کو بھی سختی سے حکم صادر کر دیا کہ آج کے بعد کبھی ہادیہ کے لیے غلط رویہ یا لہجہ برداشت نہیں کروں گا، اور فیضان شاہ تم بھی کان کھول کر سن لو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، ابھی اور اسی وقت ہادیہ کو کچن سے ہٹاؤ، اس کو گھر کی بہو کی حیثیت سے ایک بہترین کمرہ سیٹ کروا کر آج ہی وہاں پر شفٹ کرواؤ۔ اب میں چاہوں گا کہ اس کی بھی اسی طرح سے خدمت کرنی چاہیے، اور اس کی خوراک اور آرام کا خیال رکھا جانا چاہیے جیسا امارہ خان کا رکھا جا رہا ہے، جبکہ اصل میں ضرورت ہادیہ کو ہے۔ کون جانتا ہے ہمیں وارث امارہ خان دیتی ہیں، یا پھر ہادیہ نعمان شاہ نے اپنے بیٹے کو سختی سے ہدایات جاری کرتے ہوئے آخر میں یہ حقیقت بھی اس کے سامنے رکھی تو فیضان شاہ بھی نہ چاہتے ہوئے اپنے باپ کی باتوں سے متفق ہوا، اور پھر سلمان شاہ کی ہدایت کے مطابق ایک کمرہ ہر طرح کی آسائش سے پر کر کے ہادیہ کو وہاں پر پہنچا دیا گیا، اور حویلی میں ایک ساتھ کئی ملازمائیں حویلی کا کام سنبھالنے اور دونوں بہوؤں کی خدمت کرنے کے لیے چلی آئی تھیں۔ ہادیہ سے فارغ ہو کر فیضان شاہ نے پہلی فرصت میں امارہ خان کی حالت کے پیش نظر ڈرتے ہوئے اس کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ ہادیہ نہ صرف اس کے ہونے والے بچے کی ماں ہے، بلکہ سلمان شاہ نے اس کو اپنی بہو کی حیثیت سے قبول بھی کر لیا۔ امارہ خان اس بات پر بری طرح سے بھڑک گئی تھی اور حویلی میں اس قدر ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ سبھی دیکھتے رہ گئے تھے۔ آج امارہ خان نے ہی فیضان شاہ کی محبت کو یاد رکھا تھا، اور نہ ہی زہرا بیگم کی شفقت اور عزت دینے کو یاد رکھا، بلکہ جاہلوں کی طرح چیخ چیخ کر ایک ایک کو برا بھلا کہنے لگی، اور اپنے میکے والوں کو بھی پہلی فرصت میں اطلاع پہنچا دی۔ زہیب خان بھی فوراً پہنچے اور حویلی والوں پر خوب گرج برس کر اپنی بیٹی کو بھی ہمراہ لے کر گئے تھے، اور یہ شرط رکھی تھی کہ اگر پہلی فرصت میں اس لڑکی کو دوبارہ سے ایک خدمت گزار اور ملازمہ کی حیثیت نہ دی گئی، اور اس کے بچے کو بھی پیدائش کے بعد کسی دور دراز علاقے میں کسی اور ملازم کے حوالے نہ کیا گیا، تو امارہ خان حویلی میں واپس کبھی نہیں آئیں گی، اور نہ ہی کبھی وہ لوگ حویلی والوں کو ان کے وارث کی شکل تک دیکھنے دیں گے۔ زہیب خان کے اس مزاج سے سلمان شاہ نے جتاتی نظروں سے زہرا بیگم کی جانب دیکھا تھا۔ وہ خود بھی اس رویے پر بری طرح سے شرمندہ ہو چکی تھی، جبکہ فیضان شاہ بے تحاشا پریشانی اور الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔
ایک طرف سلمان شاہ کے سمجھانے پر وہ ہادیہ کے بارے میں بھی فکر مند ہو رہا تھا، تو دوسری جانب امارہ خان کا رویہ اور زہیب خان کا فیصلہ اسے الجھا رہا تھا۔ مگر یہ بات تو طے تھی کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اب کبھی نہیں کرنے والا تھا۔ اس کو اس طرح پریشان دیکھ کر نعمان شاہ نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مخاطب کیا، فیضان شاہ، تم ان چھوٹے موٹے جھگڑوں سے بالکل مت گھبرانا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم نے جو فیصلہ کر لیا ہے اب اس پر ڈٹے رہنا۔ فیضان شاہ نے اپنے باپ کی نصیحت اور تسلی پر سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر بابا جان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر زہیب خان اپنی بات پر قائم رہے تو میں کس طرح امارہ خان کو واپس لے کر آؤں گا۔ اس کا یہ سوچنا بھی بجا تھا، مگر تب سلمان شاہ نے پرسوچ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اس کا بھی ایک حل ہے میرے خیال میں۔ تمہاری ساس زرقا بیگم ایک معقول اور سلجھی ہوئی عورت ہے، وہ تحمل سے تمہاری بات سنے گی بھی اور اپنی بیٹی کو بھی ضرور سمجھائے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم پہلی فرصت میں زہیب خان کے علم میں لائے بغیر اپنی ساس سے ملو اور اسے اپنی پریشانی بتاؤ۔ فیضان شاہ اپنے باپ کی بات پر بولا، ٹھیک ہے بابا جان، میں کل ہی زرقا آنٹی سے ملتا ہوں اور میں ہادیہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ زہرا بیگم اس سب کے دوران مسلسل خاموشی سے دونوں باپ بیٹے کی گفتگو سنتی رہی تھیں، مگر زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پائی تھی۔ شاید آج کے روز امارہ خان نے اس قدر بدلحاظی کر کے زہرا بیگم کو بھی اپنا احتساب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہادیہ بھلے ہی ونی ہو کر اس حویلی میں آئی تھی، مگر بے حد سعادت مند اور خدمت گزار لڑکی تھی۔ فیضان شاہ اور زہرا بیگم کے ہر قسم کے رویے کو خاموشی اور صبر سے برداشت کیا تھا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ماں کے رویے کی بیٹی کو شکایت کرنے کی کوشش کی ہو، یا دونوں ماں بیٹے کے رویے پر کبھی سلمان شاہ سے شکوہ کیا ہو۔ وہ جو اس کے سامنے ہی اکثر اپنے بیٹے کو سختی سے ہدایت کرتے تھے کہ ہادیہ کی اتنی ہی سزا بہت ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر والوں سے کٹ کر اس حویلی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور یہاں پر اس سے ملازمہ کی طرح سے سارے کام بھی لیے جاتے۔ اس کے علاوہ میں کبھی کسی کو سخت رویہ یا مار پیٹ کرتا ہوا نہ دیکھوں، جبکہ امارہ خان کو زہرا بیگم نے شادی کے روز سے آج تک ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا، اور کبھی کبھی اگر وہ کسی بات پر صاف جواب دے دیتی تو بھی زہرا بیگم خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے مسکرا کر ٹال دیتی تھی، مگر آج اس کے لہجے اور بدتمیزی نے انہیں سب کے سامنے بری طرح سے شرمندہ کروا کے رکھ دیا تھا۔ فیضان شاہ اگلے روز زرقا خان سے ملاقات کر کے نہ صرف ان کو ہادیہ کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا چکا تھا، بلکہ امارہ خان کے ساتھ حویلی کے تمام افراد کا رویہ اور اس کی قدر کرنے کے بارے میں بھی سب کچھ بتاتے ہوئے مدد کی درخواست کرنے لگا، جس پر زرقا خانم نے فیضان شاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹا آپ بے فکر ہو جاؤ، میں پوری کوشش کروں گی کہ امارہ خان میری بات سمجھ کر جلد ہی اپنے گھر لوٹ جائے۔ اگر وہ خود سمجھ گئی تو اپنے باپ کے سامنے ڈٹ جائے گی، مگر اس نے میری بات سننے سے یا ماننے سے انکار کر دیا تو پھر میں باپ بیٹی کے غصے کے آگے بے بس ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں وعدہ نہیں کرتی، مگر اپنی پوری کوشش کروں گی۔ زرقا خانم نے فیضان شاہ کو نئی امید کے ساتھ واپس روانہ کیا تھا۔ پھر اگلے چند روز میں ہی زرقا خانم نے امارہ خان سے بات کرنے کا موقع حاصل کر لیا اور بولی، امارہ دیکھو، تم تو سمجھدار لڑکی ہو، اور سمجھدار لڑکیاں کبھی بھی اپنا گھر خراب نہیں کرتی، اور جس طرح سے فیضان شاہ اور اس کی ماں نے تمہاری قدر کی ہے اور اتنا خیال رکھا ہے، اگر ان جیسے قدردان لوگوں سے رشتہ توڑ بیٹھو گی تو کون جانتا ہے کہ اگلی بار تمہاری قسمت میں کس طرح کے لوگ شامل ہوں۔ اور پھر یہ اولاد جس کے بارے میں تمہارے بابا ان سے صاف الفاظ میں کہہ آئے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اس بچے کا منہ نہیں دیکھنے دیں گے، تو وہ ایسا ہی کریں گے، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ایسا نہ ہو کہ پیدائش کے فوراً بعد اس بچے کو تم سے بھی دور بھیج دیں، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ تمہیں ساری زندگی اپنے در پر ہم بٹھا کر نہیں رکھیں گے۔ تم ابھی جوان ہو، ساری زندگی صرف ایک بچے کے ساتھ نہیں گزار سکتی ہو۔ اپنے بہتر مستقبل اور بچے کی خاطر اپنا ظرف بڑا کرو، اپنے شوہر کو معاف کر دو۔ بچے مرد 2 شادیاں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انصاف بھی کرتے ہیں، تمہارے شوہر نے تو پھر ہادیہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور اپنا پورا وقت پوری توجہ صرف اور صرف تمہیں دیے۔ اگر تم ان لوگوں کو مایوس کرو گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ واپس پانے کے لیے تم بہت دیر کر دو اور پھر چاہ کر بھی دوبارہ ان کی ویسی ہی قدر حاصل نہ کر پاؤ۔ ابھی بھی وقت ہے،
وہ تمہارے انتظار میں ہے، تمہیں گھر لے جانے کو بےتاب ہے، ایسا نہ ہو ان کا بھی دل بیزار ہو جائے تم سے۔ زرکا خانم نے کچھ اس طرح سے بیٹی کو سمجھایا کہ وہ بھی اس بات سے متفق ہو گئی تھی کہ اگر فیضان شاہ سے اس کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی ایسا مرد نہ مل جائے جو نہ ہی بیوی کی عزت کرنا جانتا ہو اور نہ ہی اس کی رائے کو اہمیت دیتا ہو۔ اور یہی سب کچھ امارا خان بھی بچپن سے اپنے خاندان کے کئی گھروں میں دیکھ چکی تھی اور ہر وقت مردوں کے اس رویے پر دکھ کا اظہار کرتی تھی۔ شاید اس سب کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی تھی۔ امارا خان بھی اپنی ماں کی بات کو سمجھتے ہوئے خاموشی سے ایک روز واپس اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ 1 ماہ بعد ہادیہ نے ایک بے حد خوبصورت اور چاند سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس پر سلمان شاہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور فیضان شاہ بھی اپنے بیٹے کو پا کر بے حد خوش تھا، مگر آج بھی ہادیہ سے زیادہ امارا خان کو توجہ دے رہا تھا۔ 2 ماہ کے بعد امارا خان کے ہاں ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی چند پیچیدگیوں کے باعث ڈاکٹر نے یہ اطلاع پہنچائی تھی کہ امارا خان اب کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس بات پر فیضان شاہ تھوڑا سا پریشان اور شرمندہ ہوا تھا کیونکہ اس کے پاس وارث تو ہادیہ کے بیٹے کی صورت میں پہلے ہی موجود تھا۔ البتہ امارا خان جو بے حد غرور کرتی تھی اور ہر وقت گردن اکڑا کر رکھتی تھی، اسے اپنے غرور کی سزا ملی تھی۔ زہرا بیگم کے لیے بھی یہ اطلاع غمگین اور شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی کہ امارا خان صرف اور صرف ان کی حویلی کو ایک بیٹی ہی دے پائی تھی۔ اگر سلمان شاہ کے حکم پر مجبوری کے تحت زہرا بیگم خاموش نہ ہوئی ہوتی اور دوبارہ سے اسی طرح ہادیہ کے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتی تو شاید ساری زندگی کسی سے نظر ملانے کے قابل نہ رہتی۔ ہادیہ کو اب اس موقع پر آ کر اللہ کی مصلحت دکھائی دی تھی، کیونکہ امارا خان کی جانب سے خوشخبری ملنے پر ہادیہ نے اللہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کیا تھا کہ جب قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ونی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنانے کا حکم نہیں ملتا اور نہ ہی اجازت ہے تو پھر اتنی دعاؤں اور عبادتوں کے باوجود ہادیہ اس قدر ذلت اور رسوائی کی زندگی جینے پر کیوں مجبور ہے، اور اللہ اس کی دعاؤں کو کیوں نہیں سنتا؟ مگر اب وہ اپنی شکایتوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی تھی اور دل میں اپنے رب سے مخاطب تھی، اے اللہ، اگر میں ساری زندگی تیرا شکر بجا لاتی رہوں تو تب بھی تیرے عطا کردہ احسانات کو ادا نہیں کر پاؤں گی۔ اور فیضان شاہ، جس نے پہلے کبھی بھی ہادیہ کو بیوی کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا بلکہ ایک باندی کی طرح ہی اس سے پیش آتا تھا، آج اس سے بات کرتے ہوئے خود بخود فیضان شاہ کا لہجہ نرم ہو جایا کرتا اور اس کے لہجے میں نفرت اور حقارت بھی دیکھنے سے نہیں ملتی تھی۔ وہ اب سب کچھ پہلے جیسا چاہتا تھا، مگر ہادیہ کا اتنا بڑا ظرف نہیں ہو رہا تھا کہ سب کچھ بھلا کر ویسے ہی سر تاپا فیضان شاہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتی، جس شخص نے اس کو خاندانی بیوی ملتے ہی یکسر فراموش کر دیا تھا۔ ہادیہ کو وہ لمحات ابھی بھی گہرے رنج میں مبتلا کر دیتے تھے۔ جب امارا خان کی جانب سے خوشخبری ملنے پر اس نے سوچا کہ آج اس کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور وہ کس مشکل سے فیضان شاہ تک رسائی حاصل کر پائی تھی۔ اس پر مزید ستم یہ کہ سنگدلی کی انتہا کرتے ہوئے فیضان شاہ نے خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے ہادیہ کو اپنی خوشیوں کا غاضب اور جانے کیا کہہ کر دھتکار دیا تھا، اور ماں کی باتوں میں آ کر اس کے بچے کو مارنے پر بھی افسوس ظاہر نہیں کیا تھا۔ زہرا بیگم نے بھی سب سے چھپ کر ایک روز ہادیہ سے اپنے گزشتہ رویوں کی معافی مانگی تھی اور ننھے نعمان شاہ کو اس کی گود سے لے کر سینے سے لگا لیا تھا۔ بے شک اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قبائلی علاقہ جات میں ونی کے طور پر نکاح میں آئی لڑکی کے لیے اس قسم کی سوچ کے بارے میں سوچنا کسی خواب سے زیادہ حیثیت نہیں۔